السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی یا خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابرکت کتاب میں سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب محبت کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کیسی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایسی تھی کہ کافر بھی حیران اور پریشان رہ گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ جب کفار قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو کہا، اتحب ان محمدا عندنا الآن مکانک نضرب عنقہ وانک فی اہلک، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم تو اپنے گھر میں رہو اور اس وقت ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم ان کو قتل کر دیں؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، واللہ ما احب ان محمدا الآن فی مکانہ الذی هو فی تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی اہلی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم
مجھے تو اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ اس قسم کے مظالم، بے رحمی اور عبرت خیز صفاقیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی حق کی راہ سے متزلزل نہ کر سکیں۔ اسی لیے ابو سفیان نے یہ اقرار کیا تھا، ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت اور تعظیم کرتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کہا، میں تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو اس وقت تک صبر نہیں آتا جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، اور آپ کی محبت یاد آتی ہے تو جانتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جنت میں جب چلے جائیں گے آپ کا تو مقام ہی بہت اونچا ہوگا، میرا مقام کیا ہوگا؟ میرا تو مقام ہی بہت کم ہوگا، میرا تو درجہ ہی بہت کم ہوگا، اور ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں وہاں پہ آپ کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں آپ کا دیدار حاصل نہ کر سکوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی پیار اور الفت کا اظہار فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
محبت رسول کی اہمیت اور فضیلت سننے کے بعد فوراً اپنی اصلاح فرما لی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان سننے کے بعد فرما دیا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ جان کی پرواہ کیے بغیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے۔ اب جب مسلمانوں کی تعداد 88 کے قریب ہو چکی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا، ان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، کیوں نہ اب ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان اور عقیدے کا برملا اظہار کر دیں؟ آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اس بات کا اصرار کرتے، بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور یہ تاریخی واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والے، یعنی اسلام کے پہلے مجاہد، پہلے خطیب اور واعظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابھی چند ہی کلمات کہے، وہاں پر موجود تمام مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد حرام کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے دوسرے مسلمانوں پر اس طرح سے برس پڑے، ان کو خوب مارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے اور انہیں انتہائی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا گھنونا تھا۔ مشرک فاسق عتبہ بن ربیعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور انہیں اپنے جوتوں سے مارنے لگا، اور آ کر ان کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اتنا مارا کہ کثرت سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور کثرت خون کی وجہ سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت غیر ہو چکی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دور ہٹایا اور ایک کپڑے میں اٹھا کر ان کو ان کے گھر لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان مشرکین نے اتنا مارا تھا کہ بنو تمیم کو یہ خطرہ لاحق ہو چکا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچنا مشکل ہے۔ بنو تمیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں سرعام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور بنو تمیم کے افراد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھل جائے
وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ کچھ باتیں کرنے لگ جائیں۔ تمام لوگ اسی انتظار میں ان کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ دن کے آخری پہر کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ افاقہ ہوا، ان کی حالت میں کچھ بہتری آئی، اور انہوں نے جب پہلا جملہ کہا جو ان کی زبان مقدس سے نکلا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہے۔ یہ ان کی محبت کا انداز تھا کہ اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے محبوب کی جان کی فکر کی۔ یہ ہے محبت رسول۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اسی طرح کی محبت اپنے اندر پیدا نہ کریں گے۔ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس۔ يا حليم يا كريم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ، تمام بیمار جتنے بھی بیمار ہیں، جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔
اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری آخرت آسان کر دیجئے، ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔